کہ جیسی برائی دیکھو پہلے سب سے پہلے ہاتھ سے روک لو. بڑے بڑے دماغوں کے دھوئیں نکل جانے ہیں اس بات پہ کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں سر صاحب. میں نہیں بات کر رہا ہوں, میں قرآن کی آیت سنا رہا ہوں. پہلی بات تو یہ. دوسری بات میں آپ کو اس کی سائنس سینس بتا دیتا ہوں کہ آپ کی بیٹی ہے بائی روڈ پہ, کوئی بندہ آیا بھاگ کے پکڑ لیا اس نے, تو آپ کیا چاہتی ہیں؟ لوگ دل میں برا جان رہے ہوں, کیا چاہتی ہیں آپ؟ ایکٹ کریں, ہیلپ کریں, ہاتھ سے روکیں نا, بولیں کہ آیت پوری کریں, ہاتھ سے پہلے روکیں. جب اپنی بیٹی پکڑی جائے, اپنا بچہ گوارا ہو, تو ہمیں محمدی بندے چاہیے ہوں. اور جب لوگوں کی بچیاں ہمارے سامنے ہو تو ہم کہیں جی ہم جی جیک ویلس کے ماڈل پہ چلتے ہیں, یا دلائی لاما کے ماڈل پہ چلتے ہیں کہ جی ہم دل میں برا جانیں گے. کریج آج کل کے نفسی کے دور میں بہت ساری چیزیں ہم سکھا رہے ہیں یوتھ کو, لیکن میرا خیال ہے کہ سب سے بڑا فیکٹر لیک کر رہا ہے وہ تو کریج ہی ہے. یہ تو ہم سکھا ہی نہیں رہے. تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کریج ہوتی کیا ہے؟ کریج جو ہے نا آپ کے کریکٹر کا, کردار کا نیوکلیئر ری ایکٹر ہوتا ہے, انرجی سیکٹر ہوتا ہے. اگر یہ انرجی نہیں جنریٹ ہوگی تو آپ کوئی بھی وصف جو ہے نا وہ بروئے کار لا نہیں سکیں گے, پریکٹس میں آ ہی نہیں سکے گا. اور مسئلہ صرف یہاں تک نہیں ہے, مسئلہ اس سے بھی نیچے کا ہے. اور وہ کیا ہے کہ اگر آپ نے کریج نہیں سکھائی نا, سکھائی, پڑھائی نہیں سکھائی, اور باقی کی نیکیوں کے درس دے دیے, تو آپ نے نفسیاتی بیمار پروان چڑھائیں. سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کی بنا آپ نے رکھی, اور ایسی میوٹیشن اور ایسی ڈیوسٹیشن کریں گے وہ اپنے ساتھ بھی, بیوی بچوں کے ساتھ بھی, شوہروں کے ساتھ بھی. اگر آپ نے باقی اسلام سکھا دیا اور شجاعت نہیں ڈالی اس میں, نیکیاں سکھا دی ہیں اور ہمت نہیں ڈال سکے, تو آپ نے اسلام کے ساتھ سب سے بڑا دغا کیا ہے. کیونکہ وہ نام کے بھی مسلمان ہوں گے, اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے نیکی کے اندر جسٹیفیکیشن, کاز, افیکٹ دیکھ رہے ہوں گے, اور لوگوں کے اندر جب برائی دیکھیں گے تو کچھ نہ کر سکنے کی وجہ سے وہ ڈسنس کا شکار ہو جائیں گے. اپنے اندر بھی, اپنے اندر برائی ختم کرنے کے لیے بھی بہت بڑی ہمت چاہیے ہوتی ہے, اور لوگوں کے اندر بھی برائیاں ختم کرنے کے لیے ہائی انرجی سیکٹر چاہیے ہوتا ہے آپ کے اندر, بہت ہائی انرجی. ہمارا جو آج کل کا مومن نما شخصیت ہے, اس کو پتہ سب کچھ ہوتا ہے ٹھیک کرنا ہے کہ کیا ٹھیک, جب وقت آتا ہے کہ کرنا ہے وہ کر ہی نہیں سکتا, اس کے لیے کریج کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ پھر کرتا کیا ہے, وہ برائی دیکھتا ہے, کہتا ہے برائی تو ہے مگر میں کچھ کر نہیں سکتا, تو اس کو پتہ تو ہے برائی ہے, تو وہ اس کو اپنا بھی نہیں سکتا, اور رہ بھی نہیں سکتا, اور سہ بھی نہیں سکتا. تو اس کی وجہ سے وہ نفسیاتی مرض کا شکار ہوتا ہے. اور اتنا موذی مرض ہے نا یہ, کہ جتنی کمزور نفسیات ہے بزدل کی ہوتی ہیں نا, اتنی کمزور نفسیات کسی بھی ہسپتال میں کسی اور مریض کی نہیں دیکھیں گے آپ. یہ جو گھروں میں پائے گئے ہٹے کٹے بزدل ہیں ہمارے, ان کی جو نفسیاتی حالات ہیں وہ بڑے بڑے سائکیاٹرک وارڈز کے اندر پائے گئے پاگلوں کی نہیں ہوتی. کیا اپنے ورڈز پر سٹینڈ کرنا, جو کمٹمنٹس کی ہیں ان کو پورا کرنا, اس میں بھی کوئی بہادری چاہیے ہوتی ہے؟ کیونکہ میرے لیے بھی یہ ٹاپک مجھے لگتا ہے کہ میں نے اس کو بہت زیادہ ٹچ ہی نہیں کیا اپنی لائف میں. ٹریننگ میں تو نہیں ہے ہماری. ہاں, تو میں اس لیے جاننا چاہ رہی ہوں کہ کہاں کہاں کریج استعمال ہوتی ہے. کریج اپنے صحیح اور غلط کی تمیز پہلے تو ساتھ ساتھ چل رہی ہو نا, کیونکہ لٹیرا بھی تو کریج ہی دکھاتا ہے, اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ غلط کر رہا ہے. کئیوں کو نہیں بھی پتہ ہوتا, پاکستانی لٹیروں کو نہیں پتہ ہوتا. کریج اتنی ہی چاہیے اپنے رائٹ سٹینس کے اوپر کھڑا ہونے کے لیے جتنی کہ لوگوں کو رائٹ سٹینس پہ لانے کے لیے چاہیے. کریج اتنی ہے, ہمارا لمبک سسٹم وہی ہے, ہمارا اتنا ہی ایموشن رن ہوتا ہے, اتنی کیمسٹری ٹریگر ہوتی ہے, اتنا ہی کیمیکل فلو ہوتا ہے. سو یہ بڑی ہمت کی بات ہوتی ہے کہ جو لوگ حق بات پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. اتنی ہی ہمت کی بات ہوتی ہے کہ لوگوں کو حق بات کے نا حق کے اوپر کھڑا ہونے پہ وہ جب جہاد کرتے ہیں, اس بات کا جد و جہد کرتے ہیں کہ رکو, ختم کرو اس بات کو. یہ ہمت کے بغیر اسلام آ ہی نہیں سکتا. ایک انسان کے اندر فرد کے طور پہ نہیں آ سکتا. گروہ تو پسپا ہی رہے گا, غلام ہی رہے گا. اور جتنی بھی غلامانہ ادائیں ہمارے اندر, غلام قومیں جتنی بھی رہی ہیں جس مرضی دور میں, ان کے یوتھ کو ان کے بزدل ماں باپ باقی کے اوصاف سکھا رہے تھے, کیونکہ فطرت ہے, ماں باپ ہم نے اس وصف کو مائنس کیا ہے, وہ قوم تابع ہو گئی, چاہے وہ نیکوں کے تابع ہوئی ہے یا بدوں کے تابع ہوئی ہے. فرد کے اندر, اسپیشلی خواتین کے اندر.